الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان ضعيفا وقال تعالى في مقام آخر إن الإنسان خلق هلوعا وقال تعالى في مقام آخر وكان الإنسان عجولا وقال تعالى في مقام آخر إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو متعدد اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہاں پہ انسان میں کچھ خامیاں، کچھ عیوب بھی رکھے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ خامیاں انسان میں موجود ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان خامیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ انسان ویسے تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حد درجے کا ضعیف اور کمزور ہے۔ کمزور اتنا ہے کہ اگر ایک مکھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دے تو مکھی سے جان چھڑانے اس کے لیے دشوار ہو جاتی ہے۔ مکھی چہرے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے اڑاتا ہے، وہ دوسری جانب بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے اڑاتا ہے، تو آنکھ کے کونے پہ بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے بندہ اڑاتا ہے۔ بھرے مجمع میں بندہ اچھا بھلا تماشا بن جاتا ہے۔ وہ بادشاہ وقت اپنے وزیروں اور مشیروں کی جھرمٹ میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مکھی نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور جب بہت تنگ ہو گیا تو زج ہو کے کہنے لگا کہ پتہ نہیں یہ مکھیاں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں۔ تو ایک وزیر با تدبیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھیاں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم جیسوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلاتی رہیں۔ تمہاری اوقات یہ ہیں، تم اپنی جان ایک مکھی سے نہیں چھڑا سکتے۔ مچھر جب بندے کو رات کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پوری رات لوگ جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں مچھروں نے سونے نہیں دیا۔ پرانے زمانے میں مدارس میں تنگیاں ہوا کرتی تھی، اب تو الحمدللہ بہت فراخیاں ہوتی ہیں۔ مدرسوں میں طلباء مچھردانے میں سوتے ہیں، دن کے وقت مکھیاں تنگ کرتی ہیں یا رات کے وقت مچھر تنگ کرتے ہیں تو مچھردانی میں سوتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھار اپنے مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں
کہ تم امریکہ اور روس کو تو للکارتے ہو جبکہ مچھروں کے ڈر سے مچھردانی میں رات گزارتے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ مچھروں سے بچنے کے لیے انسان کو کیا تدابیر اختیار کرنی پڑ رہی ہیں۔ مکھیوں سے جان چھڑانا انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کو جو ایک ایسے وائرس نے پریشان کر رکھا ہے جس کو خوردبین کے بغیر آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اتنا چھوٹا، جسامت میں اتنا کم تر کہ آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے، لیکن پوری دنیا کو گھما کے رکھ دیا اس نے، اور لوگوں سے وہ قابو نہیں آ رہا۔ پوری دنیا پریشان ہے، جس بندے کو دیکھیں تو منہ چھپائے پھر رہا ہے، جس بندے کو دیکھیں تو منہ چھپائے پھر رہا ہے۔ مساجد کو ویران کر دیا، حرمین شریفین کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں، دنیا پریشان ہے۔ انسان کو اوقات یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے بلند بانگ دعوے، اور تمہاری ایٹم بم، اور تمہارے میزائل، اور سب کچھ بیکار ہے، لوگ پریشان ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا بیکٹیریا بندے پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو بندے کو بیماری کی بستر پہ پہنچا دیتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ہسپتال تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قبر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ کمزور ہے انسان کی دوسری خامی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ جلد باز اتنا ہے کہ صبح کے وقت ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، شام تک اگر فائدہ نہ ہو جائے تو شام کو ایک اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے، شام کو فائدہ نہ ہو جائے تو اگلے دن ایک اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ آج ایک کاروبار شروع کیا، مہینے بعد اور کاروبار تلاش کر رہا ہوتا ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس میں فائدہ نہ ہوا، اگلے مہینے ایک اور کاروبار تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ صبر کا مادہ اس میں نہیں ہے، یہ جلد باز ہے۔ رات کو وظیفہ پڑھتا ہے، صبح کے وقت اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہم نے وظیفہ بتایا، رات کے وقت وظیفہ پڑھا تو اگلے دن بیٹے پر بڑی غور سے نظر جمائے رکھتا ہے کہ میرے بیٹے میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، یعنی اپنی محنت کا نتیجہ اور ثمرہ فوری دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ اکثر ٹریفک کے حادثے ہوتے ہیں، بازاروں میں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، بے شمار مسائل اس کے علاوہ ہیں، جلد بازی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انسان جلد باز ہے۔ انسان کی تیسری خامی یہ ہے کہ یہ بڑا حریص ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بڑا حریص پیدا کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کہ یہ انسان اتنا حریص ہے، اگر اس کو ایک وادی پوری کی پوری سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس طرح ایک وادی اور مل جائے۔ اگر ایک اور مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کا بنانے والا بھی میں خود ہوتا، یعنی خود جتنا چاہتا میں اس طرح کی وادیاں بناتا رہتا، یہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ہلوعا، حریص ہے۔ مشہور ہے ایک آدمی کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، پریشان تھا، لوگوں کے سامنے اپنا دکھڑا سنا رہا تھا۔ دوستوں نے کہا کہ وہ اللہ والے جا رہے ہیں، جاؤ ان سے دعا کروا لو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ان کے پیچھے بھاگا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ حضرت حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پریشانیاں ہے، رزق کی تنگی ہے۔ حضرت اس وقت ایک خاص کیفیت میں تھے، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ جو ہی پتھر کی طرف اشارہ کیا وہ پتھر سونے کا بن گیا۔ اس آدمی نے فوراً وہ پتھر اٹھایا، جھولے میں ڈال دیا، پھر پیچھے بھاگ پڑا، پوچھا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا اس طرح یہ ایک اور پتھر چاہیے۔ حضرت نے ایک اور پتھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے جاؤ، اس نے وہ بھی اٹھا لیا، جھولے میں ڈال دیا، پھر پیچھے بھاگ پڑا، پوچھا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا اب یہ انگلی چاہیے۔ انگلی جس سے اشارہ کر کے پتھر سونا بن جاتا ہے، یہ انگلی چاہیے۔
یعنی بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں بناتا رہوں. ہلوعا، بڑا حریص ہے. آپ اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے؟ ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں نے اتنا کمایا، بلکہ میں کہوں اتنا لوٹا کہ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ان کی آنے والی 10 نسلیں کھاتی رہیں، وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ جب غریب کے منہ میں لقمہ جا رہا ہوتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ادھر اس کے منہ میں کیوں جاتا ہے، میری تجوری میں کیوں نہیں آتا. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا حریص پیدا ہو چکا ہے. اور انسان کی اگلی خامی یہ ہے، انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم ہے. ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ظلوم. بڑا ظالم ہے، جہولا بڑا جاہل ہے. انسان جب ظلم کرتا ہے تو اپنے دشمنوں پہ ظلم کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو اپنے دوستوں پر ظلم کرتا ہے، یہ اپنے اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے. اکثر لوگوں کی صحت کیوں برباد ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگ تو دین کی محنت زیادہ کرتے ہیں، وقت سے پہلے صحت متاثر ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ دنیا کمانے میں اتنے مگن ہو چکے ہوتے ہیں، نہ دن اور رات کا کوئی فرق ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے، نہ اپنی صحت اور اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ظلوما، یہ بڑا ظالم ہے. جہولا، یہ بڑا جاہل ہے. ویسے تو پتہ نہیں کیا علامہ فہامہ بنا پھرتا ہے، غزالی دوراں اور رازی زماں اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر جہالت کھل جاتی ہے، بے علمی کا پتہ چل جاتا ہے. یہ انسان کے اندر کئی ساری خامیاں ہیں. انسان کمزور ہے، اس کے مقابلے میں بڑی طاقتور مخلوق دنیا میں موجود ہے. فرشتے بہت طاقتور ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی پوری بستی کو ایک پر کے ساتھ اٹھایا، لمحہ بھر میں آسمان تک پہنچایا، الٹا کر کے پھینک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی. تیز رفتار اتنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے، یہ کنویں کی تہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے عرش پر جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جلدی کرو، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تہ میں نہ پہنچے ہوئے ہوں، ان کو سنبھال لو. جبرائیل پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سنبھالا دیا. تیز رفتار. جنات بڑے طاقتور ہیں، انسان کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، انسان حریص ہے، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ساری خامیوں کا مجموعہ، اتنے سارے عیوب کا مرکب، اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اپنی خلافت کے لیے اس کو کیوں منتخب کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں کیوں ڈال دیا؟ اتنی ساری خامیاں، پھر اللہ نے اس کے باوجود اتنا بڑا اعزاز عطا کر دیا. آخر جنات کو اشرف المخلوقات کیوں نہیں بنایا؟ فرشتوں کو اشرف المخلوقات کیوں نہیں بنایا؟ باقی مخلوق کو اشرف کیوں نہیں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ انسان کے پاس عقل ہے اور باقی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے، عقل کی وجہ سے انسان باقی مخلوق سے برتر ہے. لیکن یہ بات اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو جنات کے پاس بھی تو عقل ہے، فرشتوں کے پاس بھی تو عقل ہے. اگر عقل کی بنا پہ انسان ممتاز ہے تو فرشتوں کو بھی اشرف المخلوقات بننا چاہیے تھا، جنات کو اشرف المخلوقات بننا چاہیے تھا. گویا کہ یہ وجہ نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا کہ انسان کے پاس علم ہے، علم کی وجہ سے انسان کو یہ برتری ملی ہے. یہ بات بھی اتنی معقول نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو جنات کے پاس بھی تو علم ہے، فرشتوں کے پاس بھی تو علم ہے. گویا کہ علم کی وجہ سے انسان ممتاز اور برتر نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟
اب توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک امتیازی وصف عطا کیا ہے جو دنیا میں کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ اسی امتیازی وصف کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز بنایا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ۔ محبت الہی وہ جذبہ ہے جس نے انسان کے اندر کی تمام تر خامیوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تمام تر عیوب کو مستور کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ محبت الہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو برتری عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ دنیا میں انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو محبت کا جذبہ عطا نہیں کیا گیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے، محبت کے جذبے سے وہ محروم ہیں۔ جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے محبت کا جذبہ ان کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کائنات کی کسی مخلوق کو، انسان کے علاوہ کسی اور جنس کو اللہ رب العزت نے محبت کا جذبہ عطا کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو فرشتوں کی جماعت میں تھا، جنات کے قبیلے سے ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شیطان میں 3 عین موجود تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ شیطان عالم تھا، علم تو اتنا ہے کہ ہم جیسے کئی سارے مل جائیں، شیطان کے برابر کا علم نہیں ہو سکتا۔ شیطان عابد تھا، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں۔ شیطان عارف تھا، اس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جلال کے عالم میں فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے، جس وقت شیطان نکل رہا تھا اس نے نکلتے نکلتے ایک دعا مانگی تھی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے۔ شیطان کو پتا تھا کہ اس جلال کے عالم میں بھی اللہ سے کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، اس کو معرفت حاصل تھی، اس لیے اس جلال کے عالم میں شیطان نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے۔ تو عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ شیطان عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ عاشق ہوتا یہ کبھی نہ کہتا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، کبھی نہ کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ عشق سب سے پہلے بندی کی میں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو میں کر رہا تھا یہ عشق و محبت سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ عالم تھا، عارف تھا، عابد تھا، وہ عاشق نہیں تھا۔ 3 عین موجود تھے اور چوتھا عین موجود نہیں تھا۔ لہٰذا انسان کو اگر اللہ رب العزت نے باقی مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو عشق و محبت کا جذبہ دیا گیا ہے، باقی مخلوق کو یہ جذبہ عطا نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں طالب علم تھا، ہم پڑھتے تھے تو ہم تعریف کرتے تھے انسان کی، کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ منطق میں لوگ طلباء پڑھتے ہیں نا، انسان حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق ہے۔ ناطق کا معنی ہے مدرک الکلیات، طلباء کو پتہ ہے ناطق کا معنی ہے مدرک الکلیات۔ تو وہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اگر انسان مدرک الکلیات ہے تو فرشتے بھی تو مدرک الکلیات ہیں، جنات بھی تو مدرک الکلیات ہیں، تو جنات کو حیوان ناطق کیوں نہیں کہا جاتا؟ گویا کہ حیوان ناطق انسان کی تعریف ہے، لیکن یہ جامع مانع تعریف نہیں ہے، اس میں جنات بھی داخل ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت یہ کہا کرتا تھا کہ انسان کی جامع مانع تعریف یہ نہیں ہے کہ انسان حیوان ناطق،
بلکہ اس کی تعریف یہ ہے الانسان حیوان عاشق، حیوان عاشق ہے کہ عشق محبت کا وہ جذبہ ہے جو اس انسان کو باقی تمام تر مخلوق سے ممتاز کر دیتا ہے۔ عشق و محبت کی بدولت انسان کو باقی مخلوق پر برتری حاصل ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان کی برتری کی وجہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا ذریعہ بھی ہے، ہماری ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائیں، بندہ ان تین خصلتوں کی بدولت ایمان کی مٹھاس محسوس کر دے گا۔ اس میں سے پہلی خصلت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کو اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہو۔ جب یہ کیفیت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو ایمان کی حلاوت کا، ایسی ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہوں گے نہیں، گڑ کی مٹھاس تو ہر بندہ محسوس کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گڑ کی مٹھاس کا احساس نہیں کرتے۔ بندے کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، تو بندہ میٹھی چیز بھی کھا رہا ہوتا ہے، اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ گڑ کی مٹھاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسی ہی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ جن کے دلوں پر، جن کے من پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم نے اگر ایمان کی حلاوت معلوم کرنی ہے، ہم نے اگر ایمان کی حلاوت کے بارے میں پتہ کرنا ہے، تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی جب مکہ کے ظالم آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے، گرم گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ بلند ہوتا تھا؟ حضرت بلال جواب دیں گے جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، کیا وجہ تھی؟ مکہ کے ظالم آپ کو مار مار کے تھک جاتے تھے، لیکن آپ پھر بھی 1 انچ کے لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ جواب دیں گی جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ یہ عشق محبت کی بدولت ایمان کی حلاوت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جب بندے کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے تو بندے کے کام ایسے ہوتے ہیں، بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی، ان کو دنیا والوں کی بات سمجھ نہیں آتی، دنیا والے ان کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ دنیا والوں کو دیوانہ کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا جہان اور ہوتا ہے، دنیا والوں کا جہان اور ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے جہان سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، دنیا والوں کو ان کی جہان سے واقفیت نہیں ہوتی، اس لیے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ آج بھی آپ کو معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تحفظ اور دین کے احیاء کے جذبات موج زن ہوتے ہیں،
دنیا والے سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، یہ کام نہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، یہ کام نہ کرو تو ایسا ہو جائے گا۔ وہ کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر، وہ ہر کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی موج میں موجزن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو ایک عجیب کیفیت سے دوچار کر دیتی ہے۔ پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ بندہ عبادات کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو عبادت کی لذت کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ نماز میں کیا لطف پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ تلاوت میں کیا سرور ملتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نام کی وجہ سے کیا لذت بندے کو ملتی ہے۔ ہاں، جن کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے معمور ہوتے ہیں ان کو تلاوت کی لطف کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نماز کی لذت سے وہ آشنا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرح مادی دنیا کی کچھ لذات ہیں، ایسی ہی روحانی دنیا کی بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہیں، جبکہ روحانی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہیں۔ انسانی نفس لذات کا خوگر ہے، اس کو عبادات کی لذت سے آشنا کر دو، کبھی عبادت کرتے ہوئے تھکے گا نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ ہمارے اکابر پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزارا کرتے تھے۔ ہم 2 رکعت بھی اگر لمبی کر کے پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہمارے اکابر کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت موجزن ہوتی ہے، وہ عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ دنیا کی فانی مخلوق سے محبت کرنے والے اگر اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے تو پوری رات باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو ہمارا پروردگار اگر وہ عشق حقیقی سے سرشار لوگوں کو اپنے محبوب کے ساتھ جب مناجات کا موقع ملتا ہے وہ بھی کبھی تھکنے کا نام نہیں لیتے۔ حضرت مسعر بن کدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، فاستمعت لقراءتہ، میں نے اس کی قراءت سننی شروع کر دی، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، 1/3 قرآن پڑھ لیا، میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، فلم یرکع، رکوع نہیں کیا، حتی قرأ النصف، آدھا قرآن پڑھ لیا، میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، رکوع نہیں کیا، حتی ختم القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر لیا، فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ، میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی آگ نہ لگی ہوئی ہو۔ اللہ کی محبت کی آگ ہی تو ہوتی ہے جو اندر سے بندے کو گرم رکھتی ہے، بندے کے لیے پھر کھڑا ہونا دشوار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ہمارا تو حال یہ ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا دشوار ہوتا ہے، الارم لگانے پڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا وجہ ہے، الارم بج رہا ہوتا ہے، ہاتھ بڑھا کے الارم بند کر دیتا ہوں،
پھر سو جاتا ہوں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا دشوار ہوتا ہے، جبکہ اللہ والوں کا معاملہ منفرد اور جداگانہ ہوتا ہے۔ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اندر کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، بستر ان کو اچھال دیتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ بابا چلاسی مشہور شاعر گزرے ہیں، قریب کے زمانے کی بات ہے، انہوں نے شعر پڑھا ہے، مرا تانا دہد و عزب عشقت تو یکبار بسوئے او نظر کن۔ اے میرے محبوب، مجھے سمجھانے والے تانا دیتے ہیں کہ تو ان سے محبت کیوں کرتا ہے۔ مرا تانا دہد و عزب عشقت تو یکبار بسوئے او نظر کن، تو ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھ لے۔ اور مانند ما دیوانہ گرداں تکبر از دماغ او بدر کن، جس طرح تو نے ایک نظر سے مجھے دیوانہ بنایا ہے، اسی طرح مجھے تانا دینے والے پر بھی ایک مرتبہ نظر ڈال دیجئے، ان کو بھی میری طرح دیوانہ بنا دے، اور اس کے دماغ میں جو تکبر سمایا ہوا ہے تکبر باہر نکال دے۔ اور آگے فرمایا، چلاسی خواب در ہجراں حرامست شب ہجران با فریاد سحر کن۔ چلاسی ہجر کی راتوں میں سونا حرام ہوتا ہے، ہجر کی راتوں کو فریاد کے ساتھ صبح کر لو۔ اللہ رب العزت کی محبت جب بندے کے دل میں آتی ہے تو راتوں کا جاگنا دشوار نہیں ہوتا، بلکہ کئی مرتبہ راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا ہے۔ رات چھوٹی ہو گئی، میں جی بھر کی عبادت نہ کر سکا۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو سردیوں کا انتظار کرتا ہوں، سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ جواب دیا، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے، جی بھر کی عبادت کرتا ہوں، لیکن دن کا روزہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، نہ بھوک کا پتہ چلتا ہے، نہ پیاس کا پتہ چلتا ہے، نہ روزے کا مزہ آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ لمبے دن کب آئیں گے جب شدت کی گرمی ہوگی، لمبا دن ہوگا، شدت کی پیاس لگے گی، کم از کم روزے کا مزہ تو مجھے آئے۔ تو لمبے دنوں کے انتظار میں گرمیوں کے لیے دن گن رہا ہوتا ہوں، لیکن جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں دن تو لمبا ہوتا ہے، روزے کا تو مزہ آتا ہے، لیکن راتیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں، راتیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھ لیتا ہوں، ابھی 2 رکعت سے سلام پھیرا ہی ہوتا ہے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں وہ لمبی راتیں کب آئیں گی، وہ سردیوں کا موسم کب آئے گا جب لمبا قیام ہوگا، لمبی قرات ہوگی، میں جی بھر کی عبادت کر سکوں گا۔ سردیوں میں گرمیوں کا انتظار اور گرمیوں میں سردیوں کا انتظار، یہ ایمان کی حلاوت کی بدولت بندے کی یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اور ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہو تو بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو زندگی میں چند خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی تبدیلی یہ کہ بندہ طبعی طور پہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا والے میرے اور رب کے درمیان خلل انداز نہ ہوں، مجھے کہیں تنہائی مل جائے، میں تنہائی میں اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ تار جوڑ دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، حضرات تشریف رکھیں، حضرات کی زیارت بھی کرتے رہیں انشاءاللہ بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی کیفیت ایسی تھی، کان حبب الیہ الخلاء، کہ آپ کو تنہائی پسند تھی، چنانچہ مکہ مکرمہ کی آبادی سے دور چلے جاتے تھے، غار حرا میں تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ تار جوڑا کرتے تھے۔ جب بھی کسی سالک کی دل میں اللہ رب العزت کی محبت انگڑائی لیتی ہے تو ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، دنیا کے میلوں جھمیلوں میں اس کا دل نہیں لگتا، یہ دنیا کی رنگینیاں اس کو اپنے طرف متوجہ نہیں کر سکتی، اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے کوئی وقت مل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان باغ میں کام کرتا ہوا نظر آیا، نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس نوجوان سے کہہ دو کہ یہ میری محبت کی طاقت نہیں رکھتا، یہ میری محبت کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میری محبت کی طاقت نہیں رکھتا۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ سے میرے لیے محبت کا ایک ذرہ مانگ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں میں اس نوجوان کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اپنے کام کے لیے۔ کافی عرصے کے بعد جب وہاں سے دوبارہ گزر رہے تھے تو سوچا کہ میں اس نوجوان کا پتہ کر لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ باغ میں چلے گئے، تلاش کیا، نوجوان نہیں ملا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اب وہ باغ میں کام نہیں کرتا، کہیں جنگلوں میں جا کے دیکھ لیں، صحراؤں میں پھرتا رہتا ہے، پہاڑوں کے دامن میں تلاش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے ایک قطرے نے اپنا کام کر دیا ہے۔ چنانچہ سوچا میں دیکھ لوں کہ صحراؤں میں کس حال میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحراؤں میں تلاش کیا، جنگلوں میں ڈھونڈتے رہے، پہاڑ کے دامن میں پہنچے، ایک چٹان کے پیچھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چٹان کی دوسری جانب سے آئے، دیکھا وہی نوجوان تھا جس کی دونوں آنکھیں بند تھیں، اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نوجوان تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں وہی عیسیٰ ہی تو ہوں جس نے آپ کے لیے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی تھی۔ نوجوان نے تو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میں جس کے دل میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہوں وہ دوسروں کے سلام کا جواب تو درکنار، دوسروں کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لَوْ قَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَارِ لَمَا عَلِمَ بِذَلِكَ، اگر آپ اس وقت اس نوجوان کو آری کے ساتھ کاٹ لیں اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت بندے کو کس مقام پہ پہنچا دیتی ہے، یہ ایک مستقل جہان ہے۔ کاش ہم بھی اس جہان میں قدم رکھنے والے بن جائیں۔ سچی بات یہ ہے جس نے اس میدان میں قدم رکھا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے، پیچھے مڑنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی محبت کے لیے کبھی اللہ سے مانگیں اور محبت کے حصول کے لیے عملی طور پہ کوئی کام کریں۔ محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہم ذکر کی کثرت کریں،
कसरत ज़िक्र की बदौलत अल्लाह की मोहब्बत बंदे को नसीब हो जाती है। चुनांचे ये मुशाहदा है कि दुनिया में जिस चीज़ का तज़किरा कसरत से किया जाता है उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। दुनियादारों के साथ बैठते हैं, वो दुनिया का तज़किरा करते हैं, दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है। बाज़ लोग जानवरों के तज़किरे करते रहते हैं, दिल में जानवरों की मोहब्बत आ जाती है। जब अल्लाह के तज़किरे कसरत से होंगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी जवानी के अय्याम थे, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत दिल में अल्लाह की मोहब्बत महसूस नहीं करता। उन्होंने फरमाया अशरफ अली अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। मैंने कहा अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। फरमाया अशरफ अली हथेलियों को आपस में रगड़ो। मैंने हथेलियों को रगड़ा। पूछा क्या महसूस करते हो? मैंने कहा हरारत महसूस करता हूँ। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा। पूछा अब क्या महसूस करते हो? हज़रत अब तो हरारत बढ़ गई। फरमाया और रगड़ो। जब मैंने और रगड़ा, पूछा अब क्या महसूस करते हो? अब तो यूं महसूस हो रहा है जैसे हथेलियों को आग लगी हुई हो। फरमाया अशरफ अली हथेली को हथेली से रगड़ते हो, हरारत पैदा होती है। ऐसी ही जब अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह के नाम की ज़रब दिल पे लगाओगे तो दिल को रगड़ा लगेगा, और जब ये रगड़ा बार बार लगेगा तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। कसरत ज़िक्र की बदौलत अल्लाह की मोहब्बत को हासिल किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि रुई ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुछ ऐसी हस्तियां मौजूद हैं, आज भी कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की आग लगी हुई है। हम अगर अपने दिल इनके दिलों के साथ नत्थी करेंगे, ये आग खुद ब खुद हमारे दिलों में मुंतकिल हो जाएगी। तजर्बा यही है, मुशाहदा यही है। पुराने ज़माने में हर घर में माचिस की तीली लगाने का इसराफ लोग नहीं करते थे, लोग इसको इसराफ समझते थे। एक घर में आग लग जाती थी, पड़ोस के घर वहां से आग लेके अपने चूल्हे में ले जाया करते थे, अगले घर वाले उस चूल्हे से अगले चूल्हे अपने चूल्हे में आग ले जाया करते थे। इस तरह एक घर में जो आग जलती थी पूरी बस्ती में फैल जाती थी। जिस तरह एक घर से आग अगले घर में मुंतकिल हो जाती है, इसी तरह इश्क और मोहब्बत एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल हो जाती है। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना है, एक सीना बसीना, एक सीने से दूसरे सीने में ये आग मुंतकिल हो जाती है। चुनांचे अल्लाह वालों की खानकाहें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की दुकानें हुआ करती हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, अशरफ अली कहीं अल्लाह की मोहब्बत की दुकान देखी है? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जी हाँ, मैंने दो दुकानें देखी हैं। एक दिल्ली में शाह गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है और एक शाह आफाक रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है। ये दो खानकाहें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की दुकानें हैं। चुनांचे पुराने ज़माने में लोग इसी तरह खानकाहों में जाया करते थे। कोई साल गुजारता था, कोई 6 महीने गुजारता था, कोई 40 दिन गुजारता था, दिल में अल्लाह की मोहब्बत की पुड़िया लेके वापस घरों को लौट जाया करते थे। हम अगर चाहते हैं कि हमें भी अल्लाह की मोहब्बत में से कुछ हिस्सा मिल जाए तो हमें अल्लाह वालों की तरफ रुजू करना होगा, खानकाहों की तरफ रुजू करना होगा। इश्क वाले न दुकान अपनी बड़ा करके चलें, इश्क वाले न दुकान अपनी बड़ा करके चलें। टहरो मंसूर मुझे दिल की दवा लेने दो। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।